ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جو کہ مرحومین مومنین مومنات کے خصوص بانی مجلس کے تمام مرحومین کریں. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير لطفه وبرهانه ونعم فضله وامتنان لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون مورثا هالكا لم يتقدم وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على من بعثه بنور المزي والبرهان الجلي والمنهاج البعدي والكتاب الهادي. أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر. أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة. مولده بمكة وهجرته بالطيبة. سيدنا ومولانا بالقاسم محمد بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين والحق الجديد والعلم الذي لا يبين والعدل المشتهر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى صلوات اللهم صل على دائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني فمن عازاها فقد عازاني. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سیدہ
عالمیان خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں نے پیغمبر اکرم کی حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں پیغمبر یہ ارشاد فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اعزاها فقد اعزانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ دیکھیے لفظ بضاعت جو پیغمبر حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جزو ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ لفظ بضعت جو ہے وہ ٹکڑے کے لیے آتا ہے۔ بضعت کے معنی ہے ٹکڑا، بضعت کے معنی ہے حصہ، بضعت کے معنی ہے جزو۔ اسی ٹکڑے پر بحث ہے اور گفتگو ہے۔ جو لفظ بضعت کا استعمال پیغمبر نے حدیث میں کیا ہے با زواد عین اور تا بضعت، بضعت کے معنی میں نے آپ کی خدمت میں رکھے کہ بضعت کے معنی ہے ٹکڑا، بضعت کے معنی ہے حصہ، بضعت کے معنی ہے جز۔ لیکن معاملہ یہ ہے اور حسن یہ ہے کہ بضعت کے معنی صرف ٹکڑے کے نہیں ہیں، بضعت کے معنی ٹکڑے کے ہیں، بضعت کے معنی جزو کے ہیں، بضعت کے معنی حصے کے ہیں، لیکن بضعت کے معنی صرف ٹکڑے کے نہیں، کچھ اور بھی تو معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ عربی زبان وہ زبان ہے کہ جس میں بڑی گنجائش ہے۔ جائیے تلاش کیجیے، لغتیں دیکھیے، علماء سے پوچھیے کہ بضعت کی کیا معنی۔ یہ میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ بضعت کے معنی ٹکڑے کے ہیں یا نہیں ہیں، بضعت کے معنی ٹکڑے کے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں صرف ٹکڑے کے نہیں، صرف جزء کے نہیں۔ پھر آپ پلٹ کے مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا معنی؟ جی ہاں، بضعت کے معنی ہے سرمایہ، بضعت کے معنی ہے دولت، بضعت کے معنی ہے پونجی، بضعت کے معنی ہے خزانہ۔ اب لفظ کہہ رہا ہوں اور یہیں سے گفتگو آگے بڑھ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حدیث کی طرف پلٹ رہا ہوں کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا جزو ہے، بلکہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کا خزانہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے بلا نواز۔ جو اللہ کا خزانہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو خدا کا سرمایہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ظاہر اہل زبان بیٹھے ہوئے اس لیے لفظ صرف کر رہا ہوں، جو خدا کی پونجی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ دیکھیے دلیل رکھتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر، یہ آپ اکثر سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو، اور بہت سے ترجمے اس کے کیے گئے ہیں، آپ کو کہیں کہیں یہ ترجمہ مل بھی جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ فاطمہ میں جگر کا ٹکڑا، یہ ترجمہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پوری حدیث مبارکہ میں لفظ جگر کا ہی نہیں، پوری حدیث مبارکہ میں لفظ جگر کا ہی نہیں۔ جگر کو عربی میں قبض کہتے ہیں، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے تسلیم بھی کر لیا جائے اس بات کو کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو معاف کیجیے گا آپ نے عظمت سیدہ کو محدود کر دیا، آپ نے عظمت سیدہ کو محدود کر دیا۔
اب اگلا جملہ کہوں گا تو بات پہنچ جائے گی، اس لیے کہ جگر کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، روح سے نہیں۔ جگر کا تعلق جسم سے ہے، روح سے نہیں۔ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا بھی ٹکڑا، تو پھر معاملہ یہ ہے کہ جگر کا تعلق تو جسم سے، روح سے نہیں۔ پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں فاطمہ میرے جسم کا بھی ٹکڑا ہے، فاطمہ میری روح کا بھی ٹکڑا ہے۔ کیسے کہوں آپ کی خدمت میں؟ اور صرف اتنا ہی نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ ابھی اردو کی مجبوریاں ہیں کہ میں لفظ اگر استعمال کر رہا ہوں، یہ ذرا سی ظاہر ہے کہ غربت ہے اردو کی کہ میں لفظ اگر استعمال کر رہا ہوں۔ کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں اگر رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، میں اگر نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے، میں اگر عابد ہوں تو فاطمہ عبادت کا ٹکڑا ہے، میں اگر زاہد ہوں تو فاطمہ زہد کا ٹکڑا ہے، میں اگر متقی ہوں تو فاطمہ تقوی کا ٹکڑا ہے، میں اگر سید الانبیاء ہوں تو فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے، میں اگر خاتم النبیین ہوں تو فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے۔ اگر لطف لے ہی رہے ہیں تو جملہ کہہ رہا ہوں، اما جس کا ٹکڑا ایسا ہے اس کا کل کیسا ہے؟ سماعت پڑھیے والا نواز سے محمد دیکھیں یہ چونکہ ظاہر ہے بعض رخ جو ہے وہ اجنبی سے ہوتے ہیں تو آدمی جو ہے نا وہ بہت دیر میں بولتا ہے، مجھے بھی اندازہ ہے کہ ذرا سا دیر میں بولتے ہیں، ذرا سا رخ اگر زاویہ ذرا سا نیا ہو جائے تو آدمی ذرا سا دیر میں بولتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بزت کے معنی ہے ٹکڑا، لیکن میں یہ دلیل آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ صرف ٹکڑے کے نہیں۔ بزت کے معنی ہے سرمایہ، بزت کے معنی ہے دولت، بزت کے معنی ہے خزانہ، جسے اللہ کا خزانہ جسے کہا جائے وہ زہرا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جو خدا کا سرمایہ ہے اسے فاطمہ کہتے۔ دلیل یہ ہے کہ عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، ذرا سا توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے دلیل اس پر یہ ہے کہ ساری فضیلتیں اپنے محبوب کو گھر بیٹھے دی، ساری فضیلتیں، عظمتیں، مجھے نہیں پتا آپ گھبرا کے کیوں بول رہے ہیں، ساری، میں تو اس کے مقام فاطمہ میں کہہ رہا ہوں، ساری فضیلتیں اللہ نے اپنے محبوب کو گھر بیٹھے دی ہیں، زہرا گھر بیٹھے نہیں ملی ہے، زہرا گھر بیٹھے نہیں ملی، ساری عظمتیں، ساری فضیلتیں، ساری رفتیں اللہ نے اپنے محبوب کو دی ہیں گھر بیٹھے۔ رسول بنایا ہے گھر بیٹھے، نبی بنایا ہے گھر بیٹھے، خاتم النبیین بنایا ہے گھر بیٹھے، سید الانبیاء بنایا ہے گھر بیٹھے، لیکن زہرا گھر بیٹھے نہیں ہے۔ زہرا گھر بیٹھے نہیں ہے، بہت سی وجوہات ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وقت چونکہ جیسے آکاش بھائی نے کہا کہ زیادہ ہو گیا ہے تو میں وقت کو اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بڑی تیزی سے 2-3 فقرے کہہ دیتا ہوں اس حدیث کے ذیل میں کہ دیکھیے اس پر بہت سی دلیلیں ہیں، اور اس دلیلوں میں ایک دلیل آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، بس اس پر غور کیجیے گا کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو سبب اور اسباب سے پیدا کیا۔ سبب ہے، اسباب ہے کہ جن سے یہ دنیا خلق ہوئی ہے، اور دنیا میں بھرے پڑے ہوئے اسباب اور سبب، علت و معلول کائنات کے اندر پھیلا ہوا۔ ایک حدیث جسے آپ اکثر سنتے اور پڑھتے ہیں کہ جو پیغمبر کے سلسلے میں، اور وہ یہ ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر ہم تمہیں خلق نہ کرتے، حدیث قدسی ہے، تو افلاق کو خلق نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ظاہر بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرے بچے نوجوان دوست اس پر غور کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افلاق میں جو کچھ ہے، افلاق میں جو کچھ ہے جس پر لفظ افلاق کا اطلاق ہوتا ہے وہ ہے وجہ،
محبوب کے صدقے. اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں پیدا نہ کرتے تو ہم افلاق کو پیدا نہ کرتے. اس کا مطلب ہے مصطفیٰ ہے تو افلاق ہے. افلاق سے مصطفیٰ نہیں ہے، افلاق مصطفیٰ سے. لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر تم نہ ہوتے تو ہم افلاق کو خلق نہ کرتے. یہ حدیث آپ نے سنی ہے، میں ایک قدم آگے بڑھا رہا ہوں. پھر ایک اور مقام پہ اسی حدیث قدسی میں ارشاد ہوا لولا علی لخلقتک، اگر ہم علی کو خلق نہ کرتے تو ہم تمہیں خلق نہ کرتے. ذرا سا بول دیں گے اگر ہم تمہیں خلق نہ کرتے تو ہم افلاق کو خلق نہ کرتے، اور اگر علی کے خلق کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں بھی خلق نہ کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ہیں تو مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ دیکھیے، افضل و مفضول کی بحث میں نہیں جا رہا ہوں. میں بتا چکا ہوں اسباب ہیں، علتیں ہیں، معلول ہیں، اس کائنات کے اندر جڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کڑیاں ہیں. افضل اور مفضول کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے علی کو مصطفیٰ سے بڑھا دیا. علی ہیں تو مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں تو افلاق. اس کا مطلب ہے علتیں ہیں، وجوہات ہیں، اسباب ہیں. اور پھر کہا کہ لولا لما خلقت الافلاق، اگر تمہیں پیدا نہ کرتے تو ہم افلاق کو خلق نہ کرتے. لولا علی لخلقتک، اگر علی کو پیدا نہ کرتے تو اے مصطفیٰ ہم تمہیں بھی خلق نہ کرتے. ایک قدم اور آگے بڑھا دیتا ہوں اس حدیث کو، عجیب حدیث ہے. لولا کی لما خلقتکما، اگر ہم زہرا کو خلق نہ کرتے تو اے مصطفیٰ میں تمہیں خلق کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا ہے تو علی ہے، علی ہے تو مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے تو افلاق ہے. اب چاہے اس حدیث کو یوں لے جائیے یا وہاں سے یوں لے آئیے، مصطفیٰ ہے تو افلاق ہے، مصطفیٰ ہے تو علی ہے، علی ہے تو زہرا ہے. یا یوں لے آئیے یا حدیث کو یوں لے جائیے. لیکن میں ظاہر ہے چونکہ شخصیت بحث، موضوع بحث جو ہے اس وقت گفتگو کا موضوع اور محور اور مرکز جو ہے وہ زہرا کی ذات ہے، اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں کہ زہرا نہ ہوتی تو اے مصطفیٰ نہ تمہیں خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا. اس کا مطلب ہے زہرا ہے تو مصطفیٰ ہے، زہرا ہے تو علی ہے، زہرا ہے تو افلاق ہے. زہرا نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. اب لفظ کہہ رہا ہوں اہل نظر کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا ہے تو نبوت ہے، زہرا ہے تو رسالت ہے، زہرا ہے تو ولایت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا محتاج رسالت نہیں ہے. زہرا محتاج ولایت نہیں ہے، رسالت زہرا کی محتاج ہے، ولایت زہرا کی محتاج ہے، امامت زہرا کی محتاج ہے. اس کا مطلب ہے زہرا ہے تو کاروان رسالت چل رہا ہے، زہرا ہے تو کاروان نبوت چل رہا ہے، زہرا ہے تو ولایت کا کاروان چل رہا ہے. اس لیے کہ ولایت اور رسالت زہرا کی محتاج ہے، زہرا ولایت اور رسالت کی محتاج نہیں ہے. تو جملہ کہنے کا ہے اما زہرا کے بغیر رسالت و ولایت تو چلتی نہیں ہے، خلافت کہاں سے چلے؟ سلام پڑھیے مولانا نواز دیکھیے. اب اسی حدیث کی طرف پلٹ رہا ہوں کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی فاطمہ وہ خزانہ ہے جو گھر بیٹھے نہیں ملا، آنا پڑے گا. فاطمہ کو لینے کے لیے آنا پڑے گا. فاطمہ گھر بیٹھے نہیں دیں گے، بلایا گیا ہے فاطمہ کو دینے.
اور دوسری دلیل بھی سن لیجئے کہ خدا کے خزانہ ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو نور کو دوسرے نبی کے صلب میں رکھا. فاطمہ کے نور کو کسی نبی کی پیشانی سے نہیں گزارا. دیکھیے فاطمہ کے نور کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ خدا نے کسی نبی کی جبیں پر کسی نبی کے صلب میں اور اسلام میں فاطمہ کے نور کو نہیں رکھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ سخت نہیں ہے نور فاطمہ کو برداشت کرنا. کیسے کہوں آپ کی خدمت میں، اما جو جبریل امین وحی ہے اس کی بھی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ نور فاطمہ لا سکے. مجھے پتا ہے سردی ہو رہی ہے، اتنی نہیں ہو رہی جتنی آپ محسوس کرتے ہیں. دیکھیے جو سید الانبیاء ہے، سید الملائکہ ہے، جو امین وحی ہے، جو قرآن لایا ہے، جو 114 صحیفے لایا ہے، جو 4 بڑی کتابیں لایا ہے، امین وحی ہے، لیکن جبریل کی بھی حیثیت نہیں ہے کیا بات کہ نور فاطمہ لا سکے. کا آنا پڑے گا، بلایا گیا نور فاطمہ دینے کے لیے. آپ خاموش ہے تو آپ کی خاموشی کی نظر ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. اس سے بڑی فاطمہ کے خزانہ خدا ہونے کی اور کیا دلیل ہوگی کہ جس خدا نے اپنے نور سے 14 بنائے ہیں، 13 بنائے ہیں، اس نے بھی اپنے نور سے ایک ہی بنائی ہے، زہرا. سلوات پڑھ دیجیے بھلا نواز صاحب. امید ہو گئی ہے 2 لفظوں کے لیے. فاطمہ گھر بیٹھے نہیں، اس کے لیے آنا پڑے گا. اب میں اس تفصیلات آپ کے پیش نظر ہے اس میں نہیں جاتا، لیکن پیغمبر گئے نور فاطمہ لینے کے لیے. لیکن ایک مقام وہ آیا کہ جہاں جبریل رک گئے، سدرۃ المنتہا. یہ وہ موضوع ہے جسے آپ سنتے ہیں اور اکثر پڑھتے ہیں. بہت تفصیلی موضوع ہے کہ پیغمبر کو لے جایا کیسے گیا. جو اب تک یہ سوچ رہا تھا کہ میں مصطفیٰ کو لے کے جا رہا ہوں، جو اب تک یہ سوچ رہا تھا کہ میں مصطفیٰ کو لے کے جا رہا ہوں، تو 2 قدم آگے بڑھ کر مصطفیٰ نے کہا آؤ جبریل. کہ 1 قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل نے فرشتوں کی حد بتائی ہے. جبریل نے فرشتوں کی حد بتائی ہے. حد ہے سدرۃ المنتہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ اپنی حدوں کو جانتا ہے. فرشتہ کچھ کہہ رہا ہوں اپنی حدوں کو جانتا ہے، چاہے وہ سدرۃ المنتہا ہو آسمان والا یا زمین میں ڈہوڑی سیدہ ہو. سلوات پڑھیے والا نواز. دیکھیے 2 ہی جگہ ہیں جہاں میں نے فرشتے کو رکتے دیکھا. 2 ہی جگہ ہیں جہاں میں نے فرشتے کو رکتے دیکھا ہے. ایک سدرۃ المنتہا وہ ہے، ایک سدرۃ المنتہا زہرا کی ڈیوڑی ہے، وہاں جبریل رکے ہوئے ہیں. یہاں ملک الموت کا فرشتہ رکا ہوا. اس کا مطلب ہے عظمت ڈیوڑی زہرا یہ ہے کہ فرشتہ اپنی حد جانتا ہے. دیکھیے لوگ فلے رہے تو ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، لگے ہاتھوں موقع اچھا ہے. اس کا دیکھیے اب مثال میں بات کہہ رہا ہوں، تشبیہ میں بات کہہ رہا ہوں، ضرب المثال ہے بات، اس کو مکاشفہ نہ کر لیجیے. یہ ڈیہوڑی سیدہ ہے، ملک الموت کا فرشتہ کھڑا ہے ادھر.
ادھر ہے ڈیوڑی سیدہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت بھی بغیر اجازت کے گھر میں نہیں جا سکتی. نہیں، دوسرا جملہ کہتا ہوں. اس کا مطلب ہے ڈیہڑی سیدہ کے ادھر ہے زندگی اور ادھر ہے، اس پار ہے موت. اس پار ہے موت، ادھر ہے حیات. اس کا مطلب ہے جو ڈیہڑی سے دور ہے وہ چلتی پھرتی لاشیں. اس لیے کہ فرشتہ رکا ہوا ہے. دیکھیے اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں. سنی شیعہ متفق ہیں اس بات پر کہ ملک الموت کا فرشتہ دہلیز سیدہ پہ رکا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے فرشتہ اپنی حد کو جانتا ہے. وہ وہاں کا سدرۃ المنتہا ہے. زمین پر اگر سدرۃ المنتہا دیکھنا ہو تو زہرا کی چوکھٹ. اور یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر کو لے جایا گیا، اور وہ تفصیلات آپ کے پیش نظر ہے کہ پیغمبر نے سیر کی، لیکن وہ مقام آیا کہ جب پیغمبر کو حضرت زہرا کا نور سپرد کر دیا گیا. لیکن اب جو رویہ پیغمبر کا ہے وہ عجیب ہے. وہ سن لیجیے تو آپ کو لطف آ جائے گا. اور وہ رویہ یہ ہے پیغمبر کا کہ اب تک مسجد میں جن کے دروازے کھلے تھے، اب حکم آیا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں. سد الابواب الا بابو. دعائے ندبہ جو پڑھتا ہے اس میں یہ فقرہ آپ کو مل جائے گا. پیغمبر پر حکم آیا کہ سب کے دروازے بند کر دیجئے. جن کے دروازے مسجد میں کھلے تھے ان کے دروازے بند ہو گئے سوائے دروازہ زہرا کا. سب کے دروازے، کیا کروں آپ مجبور کر رہے ہیں، میں بھی مزاج سے مجبور. سب کے دروازے پیغمبر نے حکم آیا بند کر. کچھ روشن دان کھلے. دیکھیں تو صحیح کہ پیغمبر کر کیا رہے ہیں. تو روشن دان بھی بند ہوئے. میں رسول کی بارگاہ میں بس ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، اب جو جملہ لے گیا اسے میرا سلام ہے. میں رسول کی بارگاہ میں صرف اتنا سا ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ ذرا سنبھل کے دروازے بند کروائیے. سسرال والوں کا صلوات پڑھیے مولانا. سسرال والوں کا دروازہ کیا نہیں، اب لفظ بدل کے کہہ دوں اماں کا دروازہ ہے. کہ یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ جب اماں کا ہو کے دروازہ نہ کھل سکا تو پھر تمہارا اور ہمارا کیا. سب کے دروازے، سد الابواب الا باب، سب کے دروازے بند کرو سوائے دروازہ فاطمہ. سب کے دروازے پیغمبر نے بند کروائے، یہاں تک کہ روشن دان بھی بند ہوئے سوائے دروازہ فاطمہ کے جو کھلا رہا. اتنی طویل تمہید کے بعد اب جملہ کہہ رہا ہوں. کائنات میں دو ہی ہستیاں ہیں، تیسرا کوئی ہے نہیں کہ جن کے دروازوں کی عظمت. دو ہی ہستیاں ہیں کائنات میں. میرے جملے کو یاد رکھیے گا، شاید اس سے بڑا جملہ تقریر میں نہ کہہ پاؤں. دو ہی کائنات میں ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے دروازوں کی عظمت عجیب ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے فاطمہ کے لیے دروازہ کھلا رہا اور کہا سب کے دروازے بند کرو سوائے دروازہ فاطمہ کے. رشتہ داری بھی نہیں دیکھی ہے پیغمبر نے. اس کا مطلب ہے رشتہ داری کی بنیاد پر دروازے کھلے اور بند ہونے کا فیصلہ نہیں ہے. اگر رشتہ داری کی بنیاد پر ہوتا تو بیٹی کا دروازہ بھی بند ہو جاتا. اس کا مطلب ہے رشتہ داری کی بنیاد پر دروازے مسجد میں بند نہیں ہوئے، حکم الہی کے تحت دروازے بند ہوئے ہیں. میں کہوں گا یا رسول اللہ پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ پیچھے آپ کے مقتدی ہیں، کوئی اقامت دیتا ہے، کوئی اذان دیتا ہے. ارے کم سے کم اس کا دروازہ تو کھلا رہنے دیجیے. کہ نہیں سد الابواب الا باب فاطمہ، سب کے دروازے بند کرو سوائے دروازہ فاطمہ کے. کائنات میں دو ہی ہستیاں ہیں جن کے دروازوں کی عظمت یہ ہے
دو ہی گھر ہیں خدا کے، ایک مسجد، ایک خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ میں شوہر کا دروازہ ہے، مسجد میں زوجہ کا دروازہ۔ دیکھیے دو ہی دروازے نظر آئے ہیں، وہ بھی خدا کا گھر ہے اور یہ بھی خدا کا گھر ہے۔ ایک میں شوہر کا دروازہ، ایک میں شوہر کا دروازہ ہے، ایک میں زوجہ کا دروازہ ہے۔ مسلمان جائے گا کہاں؟ نہیں سمجھیے، اصل بات پڑھ دیجیے بلا نواز سے۔ مسلمان بچ کے جائے گا کہاں؟ کیا ایک گھر میں شوہر کا دروازہ، دو ہی گھر ہیں خدا کے، خانہ کعبہ بیت اللہ ہے یا مسجد جسے آپ خدا کا گھر کہتے ہیں۔ اسی لیے شاید یہ روایت جو ہے وہ یہاں آ کے بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے کہ اسی لیے علی نے کہا تھا کہ میرے جتنے بچے ہیں وہ سب خدا کے گھر پیدا ہوئے، اس لیے کہ مسجد نبوی جسے آپ مسجد نبوی جو بنی ہوئی ہے یہ آنگن زہرا ہے، زہرا کے گھر کا صحن۔ اب پلٹ رہا ہوں، دو لفظ سن لیجیے، میں ختم ہو گئی فضائل کے اعتبار سے تقریر کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا جزو ہے۔ بلکہ میں نے ایک قدم آگے بڑھ کے تھوڑی سی جسارت آپ کی خدمت میں اس عنوان سے کی کہ جائیے تحقیق کیجیے، لغت تلاش کیجیے، علماء سے پوچھیے کہ بضعت کے معنی صرف ٹکڑے کے نہیں، بضعت کے معنی خزانہ، بضعت کے معنی دولت، بضعت کے معنی سرمایہ۔ جو خدا کا سرمایہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو خدا کی دولت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اسی لیے اولین و آخرین میں کسی عورت کو یہ شرف نہیں ملا سیدہ کو۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں مسلسل رکھی تھی، اسی پیرائے میں سن لیجیے دوسری حدیث، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر تمہیں خلق نہ کرتے تو میں افلاق کو خلق نہ کرتے، لولا علی لخلقتک، اگر علی کو خلق نہ کرتے تو تمہیں خلق نہ کرتے، لولا کی فاطمہ لخلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتے تو ہم تم دونوں کو خلق نہ کرتے۔ اب پیغمبر کہہ رہے ہیں، وہ حدیث قدسی تھی، اب پیغمبر کہہ رہے ہیں لولا علی ولا کفن لفاطمہ۔ سلوات پڑھ دیجئے بلا نواز سے۔ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کف نہیں تھا۔ نہ صرف یہ کہ اولاد آدم و انبیاء، حدیث پوری، انبیاء میں بھی کفر زہرا نہیں تھا اگر علی نہ ہوتے۔ دیکھیے حدیث کیسے پلٹ گئی، حدیث کیسے پلٹ گئی ہے کہ وہاں خدا یہ کہہ رہا تھا کہ اگر زہرا کو خلق نہ کرتے تو علی ہم تمہیں خلق نہ کرتے، اور یہاں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کف نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سیدہ عالمیان کو وہ عظمتیں خدا نے عطا کی ہیں جو اولین و آخرین میں کسی بیوی کو عطا نہیں۔ اب یہ حدیث اگر پہنچ گئی تو دو لفظ سن لیجیے، آپ کو حیرت ہوگی اور آپ کی حیرانیت، تقریر ہو چکی ہے، اپنے حصے کی کر چکا ہوں، دو لفظ سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آپ کی حیرانیاں بڑھ جائیں گی کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں جہاں استخارے دیکھ دیکھ کر حدیثیں لکھی وہاں عظمت سیدہ پر کل 2 حدیثیں، کل 2 حدیثیں لکھی عظمت سیدہ۔ تو حیرت کی بات نہیں ہے، جہاں فضیلتیں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتی ہوں۔ دیکھیے گلوز کی شرح مت کروائیے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے جہاں ڈھونڈنے سے بھی فضیلتیں نہ ملتی ہوں،
تو وہاں تو یہ معاملہ ہے. اور جہاں فضیلت خیرات میں بڑھتی ہو، جو منبع فضیلت ہو، جو مبدأ فضیلت ہو، جہاں سے فضیلتیں پھوٹتی ہوں، وہاں عالم یہ ہے کہ کل 2 حدیثیں سیدہ کی شان میں لکھی. ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ بھی مکمل نہیں ہے، آدھی ہے، 2 ٹکڑے آغاز سے سنائے جائے. دوسری حدیث سن لیجئے تاکہ تقریر مکمل ہو جائے، جو امام بخاری نے لکھی ہے. ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک. جو ترجمہ کر رہا ہوں بہت ذمہ داری سے کر رہا ہوں. پیغمبر کہہ رہے ہیں زہرا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے تو راضی ہے، اور اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے جس سے تو غضبناک ہو جائے. اب اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سی نزاکت ہے اس میں لیکن لطف ہے اور حسن چھپا ہوا ہے اس حدیث مبارکہ. پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا جس سے ناراض ہوتا ہے زہرا اس سے ناراض ہوتا ہے، بلکہ زہرا جس سے ناراض ہو جائے اس سے خدا ناراض ہوتا ہے. اگر حدیث یہ ہوتی کہ جس سے زہرا اس سے ناراض ہوتی ہے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، تو کیسے پتہ چلے کہ خدا کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ خدا ناراض کس سے ہے اور راضی کس سے؟ اور دیکھیے کسی کی بھی ناراضگی اور رضامندی کا بہت خلاصہ اگر کر دوں تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. میں ابھی ممبر پر آتا ہوں تیوریاں بدل جاتی ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ مولوی کا موڈ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کسی کی بھی ناراضگی اور رضامندی کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جاتا ہے. کمال یہ ہے کہ وہ تو چہرہ رکھتا نہیں ہے. وہ جسم و جسمانیت رکھتا نہیں ہے، وہ چہرہ رکھتا نہیں ہے، وہ کیفیتیں رکھتا نہیں ہے، تو پتہ کیسے چلے کہ وہ راضی ہے ناراض ہے؟ کام اس دنیا میں کچھ چہرے بنا رہے ہیں، ہم دنیا میں کچھ چہرے بنا رہے ہیں، وہ جس سے راضی ہو اس سے ہم راضی ہیں، جس سے وہ ناراض ہو جائے اس سے ہم ناراض ہیں. اس لیے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں ظاہرہ جس سے راضی ہوتی ہے اس سے خدا راضی ہوتا ہے. تو اب جملہ کہنے کا حق ہے، اپنی 2 رکعت نماز پہ بھروسہ کر کے محشر میں نہ جانا. اپنی عبادتوں پہ بھروسہ کر کے محشر میں نہ جانا، زہرا کی محبت پہ بھروسہ کرنا. اس لیے کہ جس سے زہرا راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، جس سے زہرا ناراض ہو جائے اس سے خدا ناراض ہے. اس کا مطلب ہے اگر زہرا منہ پھیر لے گی سجدے دے گا. اسی لیے آیت اللہ خمینی علی اللہ مقامہ کا جملہ اگر آپ کو سناؤ تو شاید اگر جو ہلکے لوگ ہوتے تو کفر کا فتویٰ لگا دیتے خمینی صاحب پر. اس مقام پر جا کر حضرت زہرا کے لیے جو مصرے کہے ہیں خمینی صاحب نے، کمال ہے، خدا کی قسم کیا عشق کی منزل ہے. لیکن ذرا سا اگر آدمی تھوڑا سا ذرا سا اگر کچے پتے کا ہو آدمی بہت جائے گا. اجازت دیں تو سنا دوں آپ کو. وہ یہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ پیغمبر خاتم النبی نہ ہوتے تو زہرا زمانے کی رسول ہوتی. زہرا زمانے کی رسول ہوتی. کہا کہ زہرا جس سے راضی ہو اس سے. کبھی آپ کے درمیان مجھے یاد پڑ رہا ہے، یاد ہو جائے گا، تازہ ہو جائے گا، حضرت زہرا ہی پہ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا یہ جملہ کہ جس سے زہرا راضی ہو اس سے خدا راضی ہے، جس سے زہرا ناراض ہو جائے اس سے خدا ناراض. میں حکیم الامت علامہ اقبال کے 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں، بات مکمل ہو جائے گی. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں تو حقیقتوں سے ہے بے خبر، نہ دیکھ علی کو مجاز میں. تو حقیقتوں سے ہے بے خبر، نہ دیکھ علی کو مجاز میں. یہ وہ شبستہ راز ہے جو نہ آئے گا تیرے دماغ میں. جیسے مصرے جیسے تو بول دیجئے. حکیم الامت علامہ اقبال کہہ رہے ہیں 2 مصرے آغاز کے علی کے لیے ہیں، 2 زہرا کے لیے ہیں.
تو حقیقتوں سے بے خبر نہ دیکھ علی کو مجاز میں، یہ وہ شبستہ راز ہے جو نہ آئے گا تیرے دماغ میں، اور درِ زہرا پہ جو رکھا سر تو آواز آئی او بے خبر، تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے سلام پڑھیے والا نماز دیکھیے اب اگر کسی میں ہمت ہو تو علامہ اقبال پہ کفر کا فتویٰ لگائے. اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں سجدہ تو اسی لیے کیا جاتا ہے، نماز اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ سجدہ قضا نہ ہو. نماز پڑھی ہی اسی لیے جاتی ہے تاکہ سجدہ قضا نہ ہو. لیکن اقبال کہہ رہے ہیں تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. سجدہ تو کیا ہی اسی لیے جاتا ہے، نماز پڑھی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ سجدہ قضا نہ ہو. یہ سجدوں میں سجدہ کون سا قضا ہو رہا ہے؟ یہ سجدے میں سجدہ کون سا قضا ہے کہ اقبال کہہ رہے ہیں تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز. نماز تو پڑھی ہی اسی لیے تھی کہ سجدہ قضا نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہلکا سا تعارف ایک حضرت زہرا کا بتایا اقبال نے کہ فاطمہ اتنا اختیار رکھتی ہے. فاطمہ کا اختیارات میں سے ایک ادنا اختیار یہ ہے کہ تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. ایک ہلکا سا اشارہ بچوں کے لیے کرتا جاؤں تاکہ الجھن ذہنوں میں پیدا نہ ہو. کہ تیرا وہ بھی سجدہ ادا ہوا، جو پیشانی تو سجدگاہ پہ تھی، خیال بازار میں تھا. خیال دربار میں تھا. تیرا وہ بھی سجدہ زہرا کی چوکھٹ پہ آنے کے بعد، زہرا کی محبت آ جانے کے بعد تیرا وہ سجدہ بھی قبول ہو گیا. اس لیے کہ جس سے زہرا راضی ہو جائے اس سے خدا راضی ہو. جس سے زہرا ناراض ہو، اس میں نہ کوئی خطابت ہے، نہ مبالغہ ہے، نہ تسامح ہے، نہ یہ خطابت کی نقطہ افرینیاں. یہ حقیقت ہے جس سے زہرا راضی ہو اس سے خدا راضی ہو. جس سے زہرا ناراض ہو جائے اس سے خدا ناراض ہو. اور پھر کیوں نہ خدا اس سے ناراض ہو کہ زہرا کو 18 برس کی عمر میں بوڑھا کر خدا کیوں نہ غضبناک ہو اس پر کہ جو 18 برس کی عمر میں گھر میں عصا کے سہارے چلے. کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں محمد علی محمد. بہت ستایا ہے زہرا خود بیوی مرثیہ پڑھ رہی. صبت علیہ مصاحب اللہ صبت علیہ مسرنا لیا. پڑھ لکھے احباب میرے سامنے بیٹھے ہوئے، جائیے علماء بشریات سے پوچھیے کسی کو بوڑھا ہونے میں کم سے کم بھی 20 سے 25 سال کا عرصہ لگتا ہے. زہرا پہ وہ کون سا لہجہ گزرا کہ سارے سر کے بال سفید ہیں. دروازہ جل چکا ہے، محسن شہید ہو چکا، پہلو شکستہ ہے. بیٹیاں گھر میں سہنی ہیں زینب و کلثوم. زہرا کے گھر کو مسمار کر دیا گیا ہے، تاراج کر دیا گیا ہے زہرا کے گھر. اور وہ موقع کے پشت پر علی اور حسن و حسین ہے، ام ایمن ہے، جناب سلمہ ہے. اور زہرا سے دلیلیں مانگی جا رہی. ظاہر ہے کہ شہادت تو مکمل نہیں پڑھتا میں، شب شہادت ہے بی بی، لیکن کچھ منزلیں مصاب ہونے کے لیے کبھی کبھی سوچتا ہے آدمی تو کلیجہ منہ پاتا ہے. ایسے میں وہ مقام و منزل کہ پشت پر علی ہو، حسن و حسین ساتھ کھڑے. اور کبھی زہرا ایک قرآن کی آیت، کبھی حدیث، کبھی قرآن کی آیت، کبھی حدیث. اور
وہاں سے یہ جواب ملے کہ ہم کسی بات کو تمہاری نہیں مانتے، اگر کوئی وصیت نامہ ہے تو دکھائیے۔ جملہ سنیں، وہ تحریر باپ کی زہرا نے نکالی، بڑے وثوق سے نکالی وہ تحریر باپ کی، وہ دی ہے۔ علماء مقاتل کہتے ہیں وہ تحریر پڑھنے والے نے پڑھی اور تحریر کو پھاڑ دیا۔ جملہ سنیں گے، جتنی دیر میں تحریر پھٹی ہے اتنی زہر میں زہرا کے بال سفید ہو گئے۔ زہرا کے بال سفید ہو چکے تھے، یہاں تحریر پھاڑ کر پھینکی گئی، وہاں زہرا نے آواز دی، علی میرے بازو کو تھامیے۔ زہرا سے کھڑا نہیں ہوا جائے۔ دوسری طرف مقاتل اور علماء حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں یہ لکھتے ہیں، جملہ سنے، عجیب قیامت کی روایت ہے، خدا کی قسم۔ تاریخ زینب کبریٰ سلام اللہ لکھنے والے نے لکھا، حیات زینب الکبریٰ، عباس دنگی کی کتاب ہے، عجیب جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب زہرا دربار گئی ہیں اور 7 گھنٹے گزر گئے، میں نے کہہ دیا آپ نے آسانی سے سن لیا، جب 7 گھنٹے گزر گئے تو کیفیت یہ ہے کہ ہر گھنٹے بعد، ہر 1 گھنٹے بعد زینب حجرے سے باہر آتی، صحن میں آتی، کبھی ہاتھوں کو پھیلاتی، پھیلا کے کہتی ہے پروردگار میری ماں کی حفاظت ہے۔ ایک جملہ اور سن لو، ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے۔ 3 سے 4 برس کا سن ہے زینب کا، یہ وہی سن ہے، یہ وہی سن ہے کہ جو کربلا میں سکینہ کا تھا۔ 3 یا 4 برس کا سن ہے۔ ہر 1 گھنٹے بعد، حیات زینب الکبریٰ کے لکھنے والے نے لکھا، ہر 1 گھنٹے بعد زینب آتی ہے سن خانہ اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے پروردگارہ میری ماں کی حفاظت کرنا، پروردگارہ میری ماں ابھی تک نہیں آئی، پروردگارہ ایسا دربار میں کیا گزر گیا، پروردگارہ خیریت رہے۔ ہر 1 گھنٹے بعد زینب یہ دعا کرتی ہے، لیکن عجیب گھڑی ہے جب 7واں گھنٹہ گزرا ہے اور زینب حجرے سے باہر آئی ہے تو اب عجیب کیفیت ہے زینب کے اوپر، اب ہاتھوں کو نہیں پھیلایا بلکہ اپنی زلفوں کو الٹا، اپنی زلفوں کو پلٹا اور ایک جملہ کہا آسمان کی طرف نگاہ کر کے، پروردگار کبھی چاند اور سورج نے بھی یہ زلفیں نہیں دیکھی، میں تجھے ان کھلی ہوئی زلفوں کا واسطہ دے کر کہتی ہوں میری ماں کا پیغام دے دے، میری ماں خیریت سے ہو۔ مقتل نے لکھا، تاریخ دانوں نے لکھا، زینب کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے کہ دروازہ کھلا۔ اجرکم اللہ۔ دیکھیے جب آپ کبھی باہر سے گھر میں جاتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں اور کچھ دیر بعد، کچھ گھنٹوں بعد جب آپ گھر جاتے ہیں تو بیٹیاں بچے آپ کے دامن سے بھر کر نکل جاتے ہیں۔ 2 کیفیتیں لکھی ہیں علم بشریات کے علماء نے، کہ پہلے بچہ چہرہ دیکھتا ہے، دوسری نگاہ بچے کی پیروں میں جاتی ہے۔ جیسے ہی زہرا گھر میں داخل ہوئی، زینب بڑی ماں کے دامن سے لپٹ گئی، پہلے چہرے کو دیکھا، پھر گھبرا کے ایک مرتبہ کا اماں یہ چہرہ درد کیسے؟ اجرکم اللہ۔ دوسری نگاہ پیروں پہ پڑی، زینب درم کے رہ گئی، اماں یہ پیروں پہ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے، خدا وادی مجلس کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ میں 2 جملے سن لیجیے، ختم ہو گئی تقریر۔ میں یہ جملے زینب نے کہے تھے تو پیشانی کو زہرا نے چوما، رخساروں کا بوسہ لیا، ایک مقام پر آئی، بیٹھ گئی،
بچی کو گود میں بٹھایا. اب بٹھانے کے بعد جملہ سنیں گے. 3 مرتبہ زہرا نے کہا اشار اشار. تقریر مکمل ہو گئی. 3 مرتبہ کہا اشار اشار اشار. زینب نے ہاتھوں کو جوڑا. اماں یہ تو کسی شہر کا معلوم ہوتا ہے نا. زینب نے کہا لیلا میں دربار میں 7 گھنٹے کھڑی ہوئی, لیکن جب تو دربار شاہ میں جائے گی 72 گھنٹے کھڑی ہوگی. ہاتھ پھنسے گردن بندھے ہوں گے, سر میں چادر نہیں ہوگی, شرابی وسيعلم الذين ظلموا إنا لله وإنا إليه. بال العادت فاطمہ بیہا و بالہا و بنیہا. اور اس مختصر قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. عظیم غائبین کی حجت شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کہ مالک سید عالم جہان کی مظلومیت کے صدقے میں شکستہ پہلو زہرا کا واسطہ بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما. اے مالک اس شرکت کو, اس ذکر کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے تو شاہ خیر و برکت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کے عظمتوں کا جہاں کہیں شان حیدر کرار موجود جان مال عزت و غلام اس کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مساجد و امام بارگاہوں کی حفاظت فرما. کرونا وائرس جیسی وبا جو ہمارے سروں پر مسلط کر دی گئی, ہمیں اس سے نجات عطا. ولی العصر فرزند زہرا کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. تاجیل فرما, تاجیل فرما, تاجیل فرما. ہمیں مولا کے آبان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.